فقہ حنفی جو فقہ حنفی بظاہر حدیث کے خلاف کیوں لگتا ہے؟ اعتراضات سب سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں حنفیوں پہ؟ یہ پرانا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ملے نہیں تھے نا، وہ امام حنیفہ پہ اعتراضات کرتے تھے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن جو ملتے تھے تو ان کو تسلی ہو جاتی تھی. دیکھو، اصول میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں. کچھ فقہا کا اصول ہے ظاہر حدیث کو لینا. ہمارے ہاں جو اہل حدیث مسلک ہے ان کا بھی یہی اصول ہے. تبھی فقہ جو اہل حدیث اور فقہ حنبلی، تقریباً سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے نا، تو اہل حدیث اور فقہ حنبلی قریب قریب ہے. وجہ کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی رائے تھی حدیث کے ظاہر کو لے لینا، جبکہ فقہ حنفی میں حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا جاتا. انہوں نے پوری ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ پہلے حدیث متواتر اور قرآن ہوگا. اگر جو حدیث متواتر نہیں ہے صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے، تو وہ اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کی تعویل کی جائے گی. تو اس لیے ایسا لگتا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا، کئی بار یہ بیان میں نے مثال دی ہے، دوبارہ آسان مثال ہے اس لیے سمجھانا آسان ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ پر بھی فیصلہ کیا ہے. ایک میں آسان مثال سمجھا دی. یہ میں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے لیے تھے، مجھے واپس نہیں کیے. صحیح ہے نا؟ یہ کہہ رہے میں نے لیے ہی نہیں 1 لاکھ روپے، تو میں مدعی ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. اب شریعت میں کیا ہے؟ میرے ذمے ہیں 2 گواہ. میں 2 گواہ پیش کروں گا. بھائی 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا کہیں گے؟ میں گواہ پیش کر دوں تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کر دے گی. اگر میں گواہ نہ پیش کروں تو پھر شریعت ان سے کہتی ہے قسم اٹھائیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے 1 لاکھ روپے لیے. پھر قسم یہ اٹھائیں گے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. اب امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 گواہ نہیں پیش کر سکا تو میں 1 گواہ پیش کر دوں اور قسم بھی اٹھا لوں تو وہ میری جو قسم ہوگی وہ گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی 2 گواہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ میں 1 گواہ پیش کروں کہ انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، اور میں دوسرے گواہ کے طور پہ قسم اٹھا لوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. تو یہ ایک قسم ایک گواہ کا آلٹرنیٹ ہو جائے گی، تو مجھے پھر دوسرا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ نہیں، 2 گواہ ہی پیش کرنے ہیں. اگر میں نے 2 گواہ پیش کر دیے تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا. 2 گواہ پیش نہیں کیے تو 1 گواہ پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں حدیث فقہ حنفی کے خلاف جا رہی ہے بظاہر. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دلیل دیتے ہیں، بھائی صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے خلاف فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدن، 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ مدعی کے حق میں سنا دیا. آپ نے، جس نے دعویٰ کیا تھا نا، اس نے 1 گواہ پیش کیا اور قسم اٹھا لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو کہتے ہیں اگر 2 گواہ ضروری ہوتے تو نبی ان سے قسم نہ اٹھواتے. اب جو عام لوگ ہوتے ہیں جب یہ حدیث سنتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں دیکھو یار امام حنیفہ کو تو بخاری کی حدیثوں کا نہیں پتا تھا، مسلم کی حدیثوں کا نہیں پتا تھا، ان تک حدیث پہنچی نہیں تھی، یا یہ تو سارے فقہ حنفی جو ہے حدیثوں کے خلاف ہے. جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ نے اس حدیث کی تعویل کی ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن کے بظاہر خلاف ہے یہ حدیث حقیقت میں خلاف نہیں ہوتی، بظاہر خلاف لگتی ہے ہمیں دیکھنے میں. قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ. جب بھی معاملات ہوں گے، سب سے جو طویل ترین آیت ہے نا قرآن کی، سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ نے پورا معاملات کا حساب کتاب بتایا ہے کہ جب بھی معاملات کیا کرو، پیسوں کا لین دین کیا کرو، 2 بندوں کو گواہ بناؤ، 2 آدمیوں کو. اور قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. تو پھر اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. 2 عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، کیونکہ اس میں بھول کا عنصر زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر 1 گواہ کافی ہے تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ معاملات میں 2 گواہ، 2 اس لیے بنائے گئے کہ 2 کی گواہی قبول ہوگی، 2 سے کم کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے قضا بیمین و شاہدین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ کر دیا، تو یہ ایک جزوی واقعہ ہے. تعویل جزوی واقعے کی جاتی ہے، نہ یہ کہ اس قرآن کی آیت کی جو ایک کلیہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں. تو اب اس جزوی واقعے کی تعویلات مختلف کی گئی ہیں کہ یہ ایسا کیوں نبی نے فیصلہ کیا. اس کی سب سے بہتر تعویل یہ ہے کہ بھائی 2 گواہوں پر فیصلہ کرنا یہ اس کا حق ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی 2 گواہ لے کر آؤ، نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. لیکن اگر اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اس پہ راضی ہو جائے تو پھر وہ 1 گواہ پہ راضی ہے نا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے مجھ سے، یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. کوئی ثالث آیا ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی
تم گواہ نہیں, تم مفتی صاحب صرف قسم اٹھا لو, میں دستبردار ہو جاؤں گا. تو ایسے موقع پہ صرف گواہ نہیں, قسم پہ بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ مخالف پارٹی کو اعتراض نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ایک گواہ اور ایک قسم اٹھا لی, تو مدعا علیہ خاموش رہا جس کے خلاف دعوت تھا, گویا اس نے اس قسم کو ایکسیپٹ کر لیا کہ چلو ایک گواہ ہے تو دوسرا گواہ نہیں, قسم. تو ایک جزوی واقعہ ہے جس میں جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا وہ اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہو گیا. تو یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ یہی ہے کہ رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے میں دوسری قسم پہ راضی نہیں ہوں, گواہ لایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے تھوڑا سا یہاں احناف پہ طنز بھی کیا ہے. ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین, بڑی زبردست کتاب ہے, فتوے میں پڑھی جاتی ہے, جو مفتی بن رہے ہوتے ہیں نا, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کر دیا اور ایک قسم پہ, تو کسی حنفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرے اور کہے کہ نہیں دو گواہ ضروری ہے. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلام سنن میں اس کا جواب لکھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کے احترام کے ساتھ کہ پھر ہم بھی آپ سے ہی مطالبہ کر سکتے ہیں, ہم بھی یہ طرز اختیار کر سکتے ہیں کہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ دو مرد ہونا ضروری ہے, تو کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کرے. تو یہ تو اسٹائل ہمارا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو ہر ایک کے پاس دلیل, امام شافعی بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, امام احمد بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, امام حنیفہ بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہر شخص کے اصول دوسرے سے کیا ہیں, مختلف ہیں, نیت سب کی ایک ہی ہے. تو اس لیے جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سب نے اب امام احمد نے قرآن کی اس آیت میں تعویل کر دی ہوگی, یقیناً کی ہوگی, تبھی تو اس حدیث کو لیا ہے. پھر احناف نے اس کا بہت اہتمام کیا کہ خلفائے راشدین کے فیصلوں کو مانا جائے. تو خلفائے راشدین میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک گواہ پہ کبھی فیصلہ ہوا ہو. تو خلفائے راشدین کے دور میں تو اسلام اسٹیبل ہوا ہے نا پراپر وے میں, اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک گواہ پہ فیصلہ کیا ہو. ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں میں, حدیث میں آتا ہے کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا, دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں, ان میں سے ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ چیز خریدی بھی واپس کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے ایک چیز ان کو بیچی, کہ یہ موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ کا بیچا, انہوں نے کہا میں نے خریدا, تو یہ ہو گیا, یہ سودا کیا ہو گیا, امام حنیفہ کے نزدیک اب طے ہو گیا. اب یہ دونوں کی رضامندی سے تو کینسل ہو سکتا ہے, دونوں کی رضامندی کے بغیر کینسل نہیں ہو سکتا. جبکہ حدیث کے ظاہر سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں ان میں سے ہر ایک کے پاس اختیار ہے. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اختیار ہے اس سودے کو کینسل کرنے کا. اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ تبھی جب کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تو فوراً دور ہو جایا کرتے تھے تاکہ سودا کیا ہو جائے, پکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے, بھائی امام حنیفہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جب ہو گیا تو ہو گیا, وہ دونوں کی رضامندی سے تو ایگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے, دونوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو. تو خرید و فروخت میں جب ایجاب و قبول ہو جائے یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے, اب یہ دونوں کی مرضی کے بغیر ریورس نہیں ہو سکتا. انہوں نے قرآن کو اصل بنایا, بھائی زبان ہی تو ہے نا, ہو گیا تو ختم. حدیث کا کیا مطلب بیان کیا؟ حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو دونوں خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار ہے ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے. کیا مطلب؟ میں نے پیشکش کی کہ یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا, اگر یہ فوراً کہتے ہیں میں نے خریدا تو ان کا ہو گیا یہ. لیکن اگر میں نے ان کو کہا بیچا اور اس کے بعد مجلس تبدیل ہو گئی, یہ آ کے کہتے ہیں میں نے خریدا, اب یہ اختیار آپ کے پاس ختم ہو گیا. اب دوبارہ سے جیسے نکاح کی مجلس میں ہوتا ہے, بھائی قاضی شوہر سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا, جو ہونے والا شوہر ہے اس سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا. وہ اگر اس وقت کہہ دے قبول ہے تو ہو گیا. اگر وہ اٹھ کے ماموں کے یہاں چلا جائے, اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے قبول ہے, اب نہیں ہوگا, اب دوبارہ سے ایجاب کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں نکاح پہ بھی اپلائی ہوتا ہے یہ اصول, خرید و فروخت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, ہر طرح کے معاہدوں پر, کہ آپ کی طرف سے جب کسی کو آفر ہوئی ہو تو اس آفر کو اسی مجلس میں وہ قبول کرے گا تو وہ مانی جائے گی. مجلس چینج ہو جائے گی تو وہ پھر نئے سرے سے دوبارہ آفر کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگرچہ ظاہر کے خلاف ہے لیکن یہ بلا وجہ انہوں نے حدیث کی تعویل نہیں کی ہے. انہوں نے کہا بھائی عقود جو ہے نا, عقد ایگریمنٹ, تو یہ تو پورا کرنا ہے. اور خرید و فروخت کے معاملات میں امام حنیفہ ہی کے اصول اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں, بینکنگ میں بھی ہر جگہ. وجہ اس کی ہے کہ وہ اتنی مشکل میں پڑ جائیں گے نا اگر مجلس ختم. امام مالک کا بھی یہی رائے ہے جو امام حنیفہ کی ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اختیار یعنی اختیار سلب ہو جائے گا, جب ہو گئی ایگریمنٹ تو ختم, اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی حدیث میں تعویل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنا نا, اس میں آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ خرید و فروخت میں جو شافعی علماء ہیں نا وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. حتیٰ کہ عرب علماء بھی جو بینکنگ کا نظام ہے وہ فقہ حنفی کو, حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بینکنگ میں خرید و فروخت کے مسائل میں 90% فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جا رہا ہے.
یعنی چاہے وہ شافعی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں. تو یہ جو امام حنیفہ سے بدگمانی ہوتی ہے نا, یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ایک اصول یاد رکھو, چاروں ائمہ برحق ہیں, سب کے پاس دلائل ہیں, فالو ایک کو کرو اور ادھر ادھر سے کسی کی دلیل سن کے ایک دم بدگمان مت ہو جائے کرو. سب نے جو جس کو بہتر سمجھا, اصول ہیں, ضابطے. امام شافعی کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو, اس کی ویلیو وہ ایک ہی جیسی دیتے ہیں اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا دیکھو, دجال آئے گا, ہمارا ایمان ہے. باقی میرا مشورہ یہ کہ اس زمانے میں آپ دجال پہ کتابیں نہ پڑھیں. علماء نے لکھی ہے, برحق علماء ہیں, ان کی بات ہے, لیکن وہ لوگوں کی مینٹلٹی سے اوپر کی چیزیں ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے دجال پہ کتاب پڑھی اور کھسکا نہ ہو. وہ ایک شخص ہوتا نا جس نے دجال پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ نارمل ہوتا. وہ کتابیں صحیح ہیں, میں کتابوں کو غلط نہیں قرار دے رہا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں تو وہ کچھ اور بن جاتی ہیں. وہ عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر عوام کا دماغ خود بخود آگے چلنے لگتا ہے. ان کو پھر یہ لائٹ جو تیز ہے کہ دجال کا تو نہیں ہے, یہ لائٹ جو تیز ہے, یہ بھی کیمرہ بھی کیا ہے, دجال. اور پھر بالآخر اپنی بیوی کو بھی دجال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو میری شادی ہوئی ہے نا اس عورت سے, یہ بھی دجالی قوتوں نے کرائی ہے میری یہاں شادی, اور دجالی قوتیں جو دوسری شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, میں نے بہت لوگ کھسکتے ہوئے دیکھے ہیں جو دجال پر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو اب منع کرنے لگا ہوں بھائی. ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, دجال آئے گا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اور وہ فتنہ بن کے آئے گا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا. بس فی الحال اتنا کافی ہے. کب آئے گا, کہاں آئے گا, چھوڑ دو, اس بحث میں مت پڑو. سمجھ رہے ہو؟ اس بحث میں ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے پتہ نہیں 20 GB میں ڈیٹا تیار کیا دجال پہ. میں نے کہا دجال پہ اتنا لمبا ڈیٹا بن ہی نہیں سکتا, جتنا حدیثوں میں آتا ہے وہ چند MB میں بھی بمشکل سے آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو یہ دجالی کام لگ رہا ہے کہ آپ نے 20 GB کا ڈیٹا تیار کر لیا, یہ دجال نے کروایا ہوگا آپ سے, یہ نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تمہاری جو فیلڈ ہے, وہ ریٹائر تھے آرمی کے کوئی آفیسر تھے جاننے والے. میں نے کہا جو کام ہے وہ کرو یار, جو کیا دجال میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا وہ نہیں, کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا وہ, اور اگر پڑھ بھی لیا تو پاگل ہو جائے گا وہ پڑھ کے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے, کچھ چیزیں ایسا نہ ہو کسی علماء کو مجھ پہ اعتراض ہو کہ دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھو جو عوام میں کی مزاج کو جانتا ہے, اور دیکھ چکا ہوں نا کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں نا, عملی طور پر دیکھ چکا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں, اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کی بعض تصوف پہ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے لوگ پاگل ہو گئے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت حکیم الامہ کی, میں نام نہیں لے رہا کتاب کا, اس وقت ذہن میں ہے بھی نہیں, ہوتا بھی تو بھی نام نہ لیتا, کیونکہ جس چیز سے روکا جائے لوگ جا کے وہی مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے. تو میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ وہ فرماتے تھے حکیم الامہ کی فلاں کتاب ہے, تصوف پر ہے, وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. فرمایا کئی لوگ پڑھ کے پاگل ہو گئے, وہ ان کو سلوک کے منازل میں 17ویں منزل پر, 13ویں منزل پر ہوں, میری یہ کیفیات میری عجیب سے پاگل ہو جاتے ہیں بالکل. تو ہر چیز ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے دجال پہ کتابیں مت پڑھیں, اس سے اتنا ایسا کھسکتے ہیں لوگ, اتنا کھسکے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے, وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے, لیکن وہ اتنا کھسک گئے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. اچھا بھلا آدمی تھا وہ, شریف شرفا, میں اس کا پیشہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ ہی نہ جائے کہیں کہ میری بات ہو رہی ہے. میں جا کے جامع ترشی جب جانا ہوتا ادھر بیٹھا کرتا ہے اس کے ساتھ, اور پھر میں نے ایک دن دیکھا وہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے, وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ رہا ہے کہ دجال آنے والا ہے سب کچھ. میں نے کہا بیڑا غرق کر رہا ہے, پھر اتنا حالات خراب ہو گئے. ایک نیسلے کمپنی میں اچھی بھلی جاب تھی ایک آدمی کی, بلکہ جاب نہیں, اس کا اپنا بزنس تھا. ہوتی ہے نا فرنچائز لے لیتے ہیں یا برانچ کھول لیتے ہیں. داڑھی والا آدمی, یہ بات ہوگی 2011-12 کی. نیک آدمی, اچھا بھلا بزنس چل رہا ہے, مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. میری دوستی اسی سلسلے میں ہوئی کہ بہت تعاون کرتا تھا مدارس کے ساتھ. وہ کوئی دجال پہ کتاب پڑھی ہے اس نے, وہ اپنی کمپنی بند کر, کہتے ہیں یہ نیسلے نا دجال کا وہ ہے, اور اس میں پتہ نہیں کچھ جرسومے ڈالے جا رہے ہیں اولاد روکنے کے. وہ پورا بزنس ہی اس نے بند کر دیا اور پھر روڈ پہ آ گیا بیچارہ. تو کہتا ہے یہ تو دجالی ہے یہ نیسلے. میں نے کہا نیسلے کا دجال سے کمپنی ہے, بس اتنا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں بہت ساری, اس کا دجال سے کوئی دور دور کا تعلق. آپ اس کمپنی پہ اعتراض کر لو کہ اس کی قیمت زیادہ ہے, یا آپ کا خیال میں وہ پانی صحت مند نہیں ہے. جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرل زیرو کر دیتے ہیں, پھر اس میں آرٹیفیشل, اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی, وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے. ہوائی فائرنگ مت کرو, کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو, نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے, یہ کیا فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے؟
مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا, جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں, اس میں عام سمپل نہانا ہوتا ہے, اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے, ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. تو وہ اتنا بیچارے, وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے, جو اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی وہی اڑا دی اس میں. یہ سب دجالی ہے. تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو. کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو. جمعے کے دن وہ کرنے کا کام ہے, وہ کر لیا کرو, اچھی بات ہے. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو جیسے جمعے کی رات ہو, بس اتنا جو ہمیں زیادہ نہیں اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے یا یہ شیطانی ایجنڈا؟ اس کے مقابلے ہمارے لیے اپنا نظام کیا ہونا چاہیے؟ شیطانی ایجنڈے ہی ہیں اور کیا ہیں. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہم علماء کے بیانات کو یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں, جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں, میں وہ بھی پارسل کرتا ہوں آگے. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان جو بھی کر رہا ہے؟ اس میں بھی زیادہ نہیں پڑھوا, اس میں بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ ہے, اس کی قمیض اتار کے دیکھنا پیچھے نشان پڑا ہوا ہوگا, کبھی بھی تمہارے سامنے قمیض. ایک یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی ایک سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے, آپ دیکھنا. کون اپنی قمیض کسی کے سامنے اتارتا ہے؟ کسی کا دماغ کہنا مفتی صاحب دیکھ لینا, اس کے پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے کے.